یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا ہے، کتنے عرصے سے یہ بات جو ہے باقاعدہ چلائی گئی کہ صاحب جنہوں نے اپنی چھتوں پہ سولر لگوا رکھے ہیں وہ سارے امیر لوگ ہیں. ارے یار نہیں ہے. اچھا بہرحال حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ نیٹ میٹرنگ کا. اب کتنی مرتبہ اویس لغاری صاحب جو ہے کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں، آج بھی جیسے علی پرویز ملک کو ایک خبر آئی تھی آج دوپہر کو کہ جی انہوں نے کہا ہے حکومت متبادل توانائی کے فروغ پر یقین رکھتی ہے، نیٹ میٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی، پالیسی میں تبدیلی مشاورت سے کی جائے گی، شمسی توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، سولر سسٹم پر ٹیکس لگانے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. یہ علی پرویز ملک کو ان کا اچانک ویڈیو کلپ چلا تھا، اچانک ویڈیو پر ریکارڈ کرنا اچانک ٹی وی پہ چلا، کیونکہ اس سے پہلے ٹی وی کے مین بلیٹنز میں یہ خبریں چل رہی تھیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بجلی کی وزارت ہے اس میں یہ آئیڈیا ایکٹیولی ڈسکس ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں نیٹ میٹرنگ کو لے کر. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ جو ان کی تجاویز ہوتی ہیں اس کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کو. اب رپورٹر جو ہے وہ تو خبر کا بھوکا ہے. ان کا عالم اپنا یہ ہے، دیکھو شہباز شریف صاحب کو سے آپ کو ہزاروں اختلافات. شہباز شریف صاحب کی یہ ریپوٹیشن رہی تھی کہ یہ ہینڈز آن قسم کے وزیر اعظم ہیں. یہ تو روزانہ 3 افسروں کا ناشتہ کیا کرتے تھے، لاہور میں سری کو کھاتے تھے نا، تو یہ افسروں کے سر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے چند ہی روز پہلے کتنا بڑا بھنڈ ہوا ہے. کون سا؟ کہ اعلان ہو گیا ٹی وی سکرینوں پر کہ پیٹرول کی قیمت پہ 15 روپے کی کمی، اور اس کے بعد نہیں یہ تو کوئی تقریباً 4 روپے یا 5. ہاں 4 روپے کچھ پیسے تھے. ٹھیک ہے. کیا کسی شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ مجھے گندم والے میں تو ٹھہرایا نا، گندم والے اسکینڈل میں انہوں نے سیکٹری فوڈ کو اسپیئر نہیں کرتے. وہ سیکٹری فوڈ کو کاکڑ صاحب بھی آتے تو اڑا دینا تھا. اس میں کسی کو کیا؟ کس میں؟ شرمندہ جی ہوئی اس میں کیا نہیں. وہ کاکڑ صاحب کو بھائی بغیر سیاسی منظوری کے میں یہ بات ماننے کو، میں اپنا سر کٹانے کو تیار ہوں کہ کوئی سول سرونٹ اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے یو آر رائٹ. اینی وے اب اس میں بھی جیسے ایک لائن ہے علی پرویز ملک صاحب نے جو اپنی طرف سے دیٹ واز اے ریکارڈڈ ویڈیو میسج جو ٹی وی اسکرین پہ چلا، بڑی احتیاط سے بولیں گے. پالیسی میں تبدیلی مشاورت سے کی جائے گی. ہاں دس اٹ سیلف کیا ہے کہ پالیسی میں تبدیلی کا ذکر کہیں ہو رہا ہے. لیکن اب انہوں نے جب واضح کر دیا تو آپ بیچ میں شک و شبہات نہ ڈالیں نا، ریسپانسبل جرنلزم کریں. جیسے ہی میں یہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہی کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جب آپ کیٹیگوری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نیٹ میٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی، ہاں اگر کچھ ہوگا تو ہم مشاورت ختم ہوگی. یار جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں کہ جی پالیسی میں تبدیلی، تو وہ لوگ جو کہیں کہ یار 5 منٹ پہلے 15 روپے کی مجھے رعایت ملی تھی. ایک غلطی ہو گئی نا. اب جب نصرت جاوید ہر ہفتے اٹھ کے سولر اور نیٹ میٹرنگ پہ ہیجان برپا کرے گا تو یہ بات کرنی پڑے گی. بھائی اگر کچھ ہوگا تو ہم مل کے مشاورت کریں. نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ہر ہفتے ڈسکس کرتے ہیں. میں کرتا ہوں اس لیے سولر. اچھا میں بغیر کسی وجہ کے کر رہا ہوں. مجھے تو کس نے انگیخت کی ہے، کس نے اکسایا ہے کہ میں آج یہ بات ڈسکس کروں؟ اگر یہ ان کا ویڈیو نہ آیا ہوتا تو میں وہ جیسے تم نے پھر شہباز رانا صاحب کی بات ہے تو وہ شہباز رانا صاحب کی تو خبر یہ ہے کہ دیکھو تمہیں یاد ہوگا جب نور عالم صاحب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ تھے تو انہوں نے بینکوں کے منافع کا ایک ذکر کیا تھا نا، بہت بڑی کہانی چلی تھی اور ہم نے اس پہ ہم بات کی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جن کو 15% ایڈیشنل ٹیکس لگایا جائے. بینک جو منافع کما رہے ہیں اور ہمارے سارے بینک اس وقت ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو شعبہ منافع بے منافع کمایا جا رہا ہے وہ بینکس ہیں. آگے سے اس میں یہ تجویز ہے کہ اگر یہ ٹیکس بینک پہ لگیں گے تو الٹیمیٹلی کنزیومر پہ بھی لگیں گے. پھر آپ کو اے ٹی ایم فیس بڑھ جائے گی. آپ جب لون لیتے ہیں اس پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے گا. تو یہ تو چیزیں کنٹرول رہ کے رکھیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس دن مجھے یاد ہے آپ یہ خبر سب سے پہلے آپ لائے تھے بینکوں کے منافع والی. بات یہ ہے کہ یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ کنزیومر تک وہ بینک ٹرانسفر نہیں کرے گا وہ بوجھ. سر بات یہ ہے کہ کنزیومر بیچارہ تو یہ کہیں بھی نہیں آتا نا.
کبھی آپ کو آج تک یہ ایسی خبر اطلاع دی ہے بینک نے کہ جی آپ کے اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں تو سال پورے تک اتنے رہے ہیں تو سر اتنے آپ کے اضافہ ہو گیا؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کرنٹ آپ سیلری ہے تو ٹھیک ہے آتا ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ یور از کنسیڈرڈ کرنٹ اکاؤنٹ. ہاں. اچھا پھر یہ کہ خود جب یہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آج کل 22% ہے نا. سر 22% کہتے ہیں. تو جب آپ اس کی ایگزیکیوشن میں جائیں تو ابھی 25% تک چلا جاتا ہے. 7 لاکھ روپے آپ بینک سے لون لیں, 3 سال کے پلان پہ جائیں تو آپ کو 12,50,000 دینے ہیں. 5 سال کے پلان پہ جائیں تو آپ کو 15 لاکھ دینے, ڈبل. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پاس ایک اچھی خبر بھی ہے آپ کے لیے, آپ جلدی سے 30 سیکنڈ دے رہا ہوں, مکا لیں. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام خبریں اٹسیلف میرے کل کے اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں ہے تیار, وہ کسی بھی طور پر بجٹ کو بارے میں ابھی تک اس کے یعنی کہ دماغ میں ششوپن یہ کر لیں یہ کر لیں کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں آ رہی. کرکٹ ٹیمز جب باہر کے دورے کرتے ہیں تو سب ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہاں جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ آپ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں, تو ان کا ایک ڈنر ہوتا ہے, اس میں ہائی کمیشن بھی ایمبیسی بھی وہاں کی انوالو ہوتی ہے. تو یو ایس میں یہ ایک انڈین ویب نے جو بڑی کریڈیبل ویب سائٹ ہے کرکٹ, تو اس نے کہا ہے, اور اس کو ہم نے ری چیک بھی کیا ہمارے پروڈیوسر اسد چودھری نے, کہ وہاں آفیشیل ڈنر آرگنائز کیے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پیڈ ہیں. مطلب نصرت جاوید اگر بابر اعظم کو ملنا چاہتا ہے تو وہ $25 دے اور بابر اعظم کے ساتھ سیلفی بنوا لے. تو یہ سیلفی کا یا ڈنر کا ہوگا یار؟ ڈنر پہ نہیں بابو, ڈنر فیس ہوگی. نہیں, دس از ناٹ ڈنر فیس پلیز. نہیں, یہ آپ جائیں گے تو $25 جو آپ نے دینے ہیں, اس میں ڈنر بھی ہوگا, آف کورس ریفریشمنٹ ٹائپ کچھ ہوگا, سیلفی بھی آپ لے سکتے ہیں, تو اس کے لیے $25. نہیں دیکھو, جہاں تک ڈنر میں کنٹریبیوشن تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی ہیں کہ جی ڈنر ہے تو $100 انٹری یا $200 انٹری, اگر تو وہ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سیلفی کھنچوانی ہے تو $25 دو, تو اس کا پتہ ہے ایک کھلاڑی جو ہے پتہ چلے کہ اس نے $5,000 کما لیے ایک سٹنگ میں. ایک بیچارے ان کو پوچھنے نہیں آیا, انہوں نے تسی کی کر دو, انہوں نے کہا میں وکٹ کیپر ہوں وغیرہ جسٹیفائی کر دیا نا کہ وہ 200. اگر میں دیر از ڈنر, اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو $25 آپ کو پے کرنے. اچھا, تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں بھی انکم. محسن نقوی صاحب بہت چالاک آدمی, غریب ملک ہے تو اس حوالے سے نہیں ٹھیک ہے, پیسے اکٹھے کرو, ڈالر دی ویسے بڑی لوڑ ہے. امریکہ میں جو ہے امریکہ میں نسبتاً خوشحال پاکستانی رہتے ہیں, تو اگر یار ایک بندہ اگر $25 دے کے تو بابر اعظم کے ساتھ سیلفی بھی کھنچوا لے تو کیا ہے اس میں, یعنی پی سی بی ابھی کے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے. دنیا کے بڑے ایونٹ میں دے شوڈ مور فوکس ود ناٹ کہ ایسے ایونٹ پہ جانا جہاں $25 اکٹھے کرنے. اینڈ تھے محسن نقوی صاحب کہنے کہ ٹیم گئی سی تو میں آپ سے $5,000 کما کے آئیے. میں جلد از جلد جا رہا ہوں کوئٹہ. ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سید علی شاہ صاحب. السلام علیکم جی شاہ صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت دنوں سے ظاہر ہے کہ ہم سب کے نالج میں ہے کہ چمن پہ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں, 7-8 مہینے ہو گئے, اور وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہوا کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن قضیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو پرانا ایک سسٹم تھا راہداری کا چمن کے راستے سے, اور وہ دونوں طرف کے لوگ اس کے بارے میں اپسیٹ ہیں ود نیو سسٹم. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ بہرحال افغانستان سے ہمارے ہاں ٹیررزم کی بھی لہریں آتی ہیں اور اس کے بہرحال شواہد بھی موجود ہے. اینی وے, لیکن آج جو میں نے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ آج یہ جو اب اتحاد بنا ہے گریٹر الائنس اپوزیشن والوں کا, اسد قیصر صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجر ناصر عباس صاحب, ان سب نے سر مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چمن بارڈر بند کر کے قبائلی عوام کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر مزید بھی تلخ باتیں کی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم اسمگلنگ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری تاریخی اعتبار سے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تجارت ہوتی تھی اس کی راہ میں روڈے اٹکائے جا رہے ہیں. تو آپ پلیز اس کے بارے میں ہمیں سوال میں نے آپ سے اس لیے لمبا کیا ہے تاکہ آپ تفصیل سے جواب دے پائیں. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. یقیناً میرے خیال میں کوئی 73 سال سے لوگ جو ہے روزگار کے اعتبار سے چمن کے لوگوں کا, قلعہ عبداللہ کے لوگوں کا جو انحصار تھا اور ہے وہ پاک افغان سرحد چمن پہ ہی ہے. روزانہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے 20,000 سے لے کے
30,000 तक जो आम इस्तिलाह में यहाँ पर लगड़ी के कहा जाता है, यानी डेली वेजेस वर्कर्स, रोजाना उजरत पर काम करने वाले लोग जो है ये अफगानिस्तान जाते हैं। सुबह ही बाब दोस्ती के पास लोगों की कतारें खड़ी होती है, वहां पे जाते हैं, अपना NIC जो है शनाख्ती कार्ड कौमी, अगर किसी का किला अब्दुल्ला का है, चमन का है, गुलिस्तान का है, जो बॉर्डरिंग एरियाज है वो दिखाते हैं, फिर इजीली अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, यानी सरहदी सूबा है, कंधार है, स्पिन बोल्दक है या दीगर जो करीबी इलाके हैं, वहां का अफगानी तस्करा दिखा के हमारे जो जिम्मेदारान है, वो फ्रंटियर कोर है, FIA है, जो भी है, उनको दिखाते हैं। इसी तरह वो बआसानी पाकिस्तान में दाखिल होते थे। इसको राहदारी सिस्टम कहा जाता था, लेकिन निगरान हुकूमत ने आके इस चीज को सस्पेंड किया, बल्कि ये कहा कि आइंदा जो मोमेंट है पाक अफगान सरहद पर, वो वीजे और पासपोर्ट के बगैर कोई नहीं करेगा। जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, जबकि माशाल्लाह निगरान वजीर आजम साहब जो हैं अभी शाह साहब, जबकि निगरान वजीर आजम साहब माशाल्लाह खुद इस कल्चर की पैदावार थे। एनीवे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वो जाहिर है बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ, वो आपके सामने था, काफी लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इस वक्त में चमन में जो सूरत हाल है, जिंदगी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर के रह गए हैं। बैंक्स बंद है, पोलियो कैंपेन शुरू हुआ, लेकिन कल आपने देखा वहां पे एक मॉब जो है वो इकट्ठा हुआ, वहां पे हमलावर हुए, 2 खवातीन जो पोलियो वर्कर्स थे वो जख्मी हो गई, 2 पुलिस जो लिवीज एहलकार थे वो जख्मी हुए। अब अपडेट्स ये है कि जो धरने के शुरका थे उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे पोलियो कैंपेन, लेकिन कल जब ये वाकया हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा किरदार नहीं है, हमारे लोग नहीं है। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर चमन ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत जो मुलजिमान है उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। अब 1 महीना हुआ है, कोई 8 महीने तो एहतजाज हो गए। अब मुताबिक बार जो है सूबाई वज़रा जाते हैं, लोग जाते हैं, मुज़ाकरात